تعلیم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ ایک مہینے کے رمضان تربیت کے لیے 11 مہینے اسی انداز میں گزرے۔ جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز صبح 7 بجے جامع مسجد میں 23ویں روزے کے افطار کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر امام جامع مسجد مفتی سید امجد علی نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کا فرض ہے اور رمضان کا ایک مہینہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، جس سے 11 مہینے اسی انداز میں گزرے۔ نائب صدر محمد طاہر آزاد نے کہا کہ جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز صبح 7 بجے ہوگی۔ رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، لیکن آخر عشرہ اس لیے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں شب قدر ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کہلاتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر کسی نے ایک رات شب قدر حاصل کر لی تو گویا اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ پھر صدقہ فطر ایک عید کی خوشی کے اندر مالدار پر فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک مالدار عید کے دن خوشیاں مناتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ مالدار اپنے گھر میں اچھا کھائے، اچھا پیے اور غریب مسلمان پڑوس کے اندر بھوکا رہے اور اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جل سکے۔ اس لیے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے کہ مالدار مسلمان عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جائے، تاکہ غریب مسلمان بھی اپنی عید کی تیاری کر سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن ہی ادا کیا جائے، رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ اس سال جو اناج کا اور گیہوں کا بھاؤ ہے، اس کے اعتبار سے صدقہ فطر 60 روپے ایک آدمی کی طرف سے ادا کرنا طے کیا گیا ہے، چاہے بچے کی طرف سے کریں یا بڑے کی طرف سے کریں۔ اگر آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو بھی ادا کرنا ہے مالدار مسلمان کو، اگر کسی عذر اور مجبوری اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ رہا مسئلہ جمعۃ الوداع کا، تو رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایک اجتماعی نماز ہوتی ہے، بہت خیر اور امن کے ساتھ میں، اور ایک اجتماعیت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہوگی، اور آگے انشاءاللہ چند دن بعد عید الفطر آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کی عبادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر خوشی کے اندر ہمیں ایسا مدہوش نہیں ہو جانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے غریبوں کو بھول جائیں، چاہے وہ اپنے مقام پر ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ ذرا اس تصور کے ساتھ ہمیں عید منانا چاہیے کہ ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں جن کے پاس رمضان میں نہ افطار کے لیے کچھ ہے، نہ سحری کے لیے کچھ ہے، بلکہ عید کے دن بھی جو اللہ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ان کا ذہن میں تصور کرتے ہوئے اگر کوشش ہو سکے تو اپنے پڑوس سے لے کر دور دور تک جہاں بھی ہم امداد پہنچا سکتے ہیں، غریبوں تک امداد پہنچانا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ ایک مہینہ ہم صحیح اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں، تاکہ سال کے باقی 11 مہینے میں بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کے ساتھ ہم اپنے 11 مہینے گزاریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، ہمارے بچے پڑھے لکھیں، ہمارے بچے سنجیدہ اور سمجھدار ہوں، ہمارے بچے غلط سوسائٹی سے بچیں۔ جس طرح وہ رمضان میں مسجد کے اور نورانی ماحول کے اندر رہے ہیں، اسی طرح باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی ان کی سوسائٹی مسجد والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جہاں بیٹھ گئے نشے میں لگ گئے، شراب پینے میں لگ گئے، جوئے میں لگ گئے، اور دنیا کی خرافات میں لگ گئے، ہوٹل بازی میں لگ گئے، سڑکوں پر موٹر سائیکل گھمانے میں لگ گئے۔ یہ سب چیزیں اپنی جان و مال کو ضائع کرنا ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ جامع مسجد جوہری بازار جے پور میں عید الفطر کا ٹائم 7 بجے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح 7 بجے عید کی نماز ہوگی، اور عید الفطر کے پہلے جمعۃ الوداع آئے گا، جس کے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جامع مسجد کا سب سے بڑا تہوار جو ہے جمعۃ الوداع ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آج
کمشنر صاحب نے میٹنگ بھی لی تھی، اس میں سارے ادھیکاری موجود تھے، نگر نگم کے، بجلی وبھاگ کے، پانی کے، یہ سب موجود تھے، پولیس پرشاسن موجود تھا. انہوں نے کافی انتظاموں کی سراہنا بھی کی، اور انتظام جو نہیں ہے تو ان کے لیے تیاری کے لیے بھی ہمیں ٹائم دیا ہے اور کہا ہے ہم کچھ تیار کر دیں گے. ہم روزہ افطار جامع مسجد میں ہمیشہ کراتے ہیں. لاسٹ 10 دن کے اندر اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی نظم ہوتا ہے. قریب 80 لوگ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کھانے کا نظم بھی ہوتا ہے یہاں پر، افطار کا نظم بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے یہیں رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں. جس طرح آدمی دنیا کی مانگیں پوری کرنے کے لیے کلیکٹر کے، منسٹر کے یا کہیں اور دھرنا دیتا ہے، اسی طرح اعتکاف والے اللہ کے سامنے دھرنا دیتے ہیں. اپنی آخرت اچھی بن جائے، عوام کو ایک میسیج جائے، اور وہ بھی اس کام میں لگے کہ اچھائی اور نیکی اور بھلائی کا کام کرنے لگے، تاکہ جنت مل جائے اور دنیا میں جتنی بھی افراتفری مچی ہوئی ہے، پریشانی ہے، وہ پریشانی نجات مل جائے. اس کی دعا کرتے ہیں.